اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ چلیے آیت الکرسی کی تفسیر آج ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن۔ جی یہ ایک حیرت انگیز تفسیر ہوگی۔ چلیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی اعظم آیت، سب سے عظیم آیت پورے قرآن حکیم میں یہی ہے، آیت الکرسی۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ النسائی وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، مرا کہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ فضیلت ہے اس کی یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ قرآن کی اعظم آیت ہے، سب سے عظیم الشان آیت، کہ جیسی آیت پورے قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس میں 10 جملے ہیں، یعنی دیر آر 10 sentences in it۔ یہ دے پہلا جملہ جو ہے، پہلا سینٹنس یہ دعویٰ ہے، اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید پر 12 دلیلیں دی ہیں۔ جی اس اعتبار سے بھی یہ آیت کریمہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور ایک اعتبار سے اور بھی عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ کے اتنے اسماء اور صفات ہیں کہ جتنے اسماء اور صفات کسی اور آیت میں نہیں ہیں۔ یوں یہ آیت کریمہ سب سے عظیم الشان آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ فَكُلُّ إِلَٰهٍ مِّن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ إِلَٰهٌ فَهُوَ مَعْبُودٌ بَاطِلٌ، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی الہ ہے وہ باطل ہے، اور اللہ کے علاوہ جس بھی الہ کی پرستش کی جائے وہ معبود باطل ہے۔ وہ خود باطل ہے اور اس کی عبادت بھی باطل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ذات باطل ہے سرے سے، تو اس کی جب عبادت کی جائے گی تو اس کی عبادت بھی باطل ہوگی۔ جی تو قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے، اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ الحی القیوم، الحی اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، حی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو موت نہ آتی ہو اس کو کہتے ہیں حی، الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی۔ تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ سورہ فرقان کی آیت سے الحی کی تفسیر کی گئی۔ جی القیوم، القیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز اسی سے قائم ہو اور وہ خود قائم ہو۔ جی جی ہر چیز اس سے قائم ہو، وہ کسی سے قائم نہ ہو، وہ قائم بے نفس ہی ہو اور قائم بغیر ہی بھی ہو، یعنی خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں قیوم۔ جی ایک مطلب اور بھی ہے، اے مستغنن عن کل احد وکل احد مفتقر الیہ، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے
اور کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہ ہو. دیٹ از کالڈ قیوم. اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن حکیم سے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے تمام انسانوں, تم سب اللہ کے محتاج ہو. غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے جو قابل تعریف ہے. یہ القیوم کی تشریح ہے, اور القیوم کی شرح ہے آیت کریمہ سے, تفسیر القرآن بالقرآن. اس کے بعد فرمایا گیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگھ کا مطلب ہوتا ہے ڈمی لینا, جیسے ڈمی, یہ بھی نہیں آتی اس کو, اور نیند بھی نہیں آتی. اس لیے کہ نعاس یعنی اونگھ یہ غفلت کی ابتدا ہے, اور نیند غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دعا کر رہا ہو, اس سے کچھ مانگ رہا ہو اور وہ سو رہا ہو, تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جی, معبود کو تو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے نا. ہے ہمارا معبود سوتا نہیں ہے, تو عبادت کے لائق تو وہی. جو ڈوب جائے وہ کہاں عبادت کے لائق ہوتا ہے؟ لوگ کفناتے ہیں, دفناتے ہیں, منو من مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں, کہتے ہیں اب بابا دینے والے ہیں. دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ کیا تماشا ہے. جو زندہ ہو وہی دیتا ہے, جو مر جائے وہ کہاں دیتا ہے, وہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے. اس ٹکڑے کی تفسیر القرآن بالقرآن سورہ رحمان سے. تفسیر القرآن بالقرآن فی سورۃ الرحمان. کیا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. کل یوم کل آن هو فی شان. ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے وہ. جی, ہر لمحہ جب وہ ایک کام میں رہتا ہے تو اسے نیند کیسے آ سکتی ہے, اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ جس کو ہر لمحہ ایک کام کرنا ہو وہ بھلا سو کیسے سکتا ہے, اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی تفسیر سورہ رحمان میں کی گئی ہے. یسألہ من فی السماوات, کائنات کے ہر شے اس سے مانگ رہی ہے, اور سو جائے تو کل یوم هو فی شان. کل یوم اے کل وقت اے کل آن, ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے. جب ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے تو اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ سوال کرنے والا در کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ سو رہا ہے. هذا لا يمكن. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن سے, تفسیر القرآن بالقرآن. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, آسمانوں, ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں, بہت غور سے سنو, متوجہ ہو. عام طور پر ایسا اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان یہ میں نے بنایا ہے, یہ میری ملکیت ہے. 7 زمینیں میں نے بنائی ہیں, یہ میری ملکیت ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے, ایک عجیب بات کہی گئی ہے. پہلے میں تمہید باندھ لوں کہ ایسا ہوتا ہے, ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث. ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہوتا ہے, گھر خرید لیا, لیکن فرنیچر لا یملک الاثاث, فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا. یہ ایک مفسر نے مثال دی, مجھے بہت اچھی لگی. پڑھ رہا تھا تفسیر کی ایک بک, تو اس میں دیا ہے, کیا لکھتا ہے, ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث ولا یملک ما فیہ. یعنی ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہے, یہ گھر میرا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو فرنیچر ہے وہ کسی دوسرے کا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرنیچر جو ہے یہ پورا ہے, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین میرے, وہ سب سمجھ میں آ جاتا آسمان اور زمین. یہاں چونکہ یہ عجیب آیت ہے لہذا عجیب بات کہی گئی ہے. عام طور پر گھر ایک آدمی کا ہوتا ہے, مگر فرنیچر کسی اور کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے وہ سب فرنیچر وغیرہ جتنا ہے وہ سب میرا ہے, فرنیچر بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے, فرنیچر میرا ہے. کوئی کہے کہ آسمان اور زمین اس نے بنایا ہے, آسمان اور زمین اس کے, اور اس کے اندر جتنی چیزیں وہ کسی اور کے, لا 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 لا, فرنیچر میرا ہے, بولتا فرنیچر بھی میرا ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جی, یہ جو مظروف ہے
مظروف کس کو بولتے ہیں؟ یہ گلاس جو ہے یہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. جی جی. یہ گھر ہے اور یہ پانی فرنیچر ہے. تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ گلاس میرا ہے، یہ فرما رہا ہے گلاس میں جو ہے اس کا جو کنٹین ہے وہ میرا ہے. اساس میرا ہے، یہ فرنیچر میرا ہے. کتنی جو کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے. یہ چونکہ آیت کریمہ عجیب ہے، لہذا یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میرے، لا، یہ کہا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ سب میرا ہے، سب میری ملکیت ہے. اور یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو میرا ہے، نہیں، میرا ہی ہے. جی، ظرف جب مقدم ہوتا ہے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ حصر پیدا ہو جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری ہی ہیں. اب جب سب میری ہی ہیں تو بابا کا ڈھونگ ہے، یہ سب کمانے کھانے کے دھندے ہیں. انا للہ، دیکھا میں نے تو چیپ حرکت ہے پاگلوں جیسی. تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا پاگل آدمی، پتہ چلا نماز پڑھنا نہیں جانتا. بابا شف شف، نام بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں سب، ایک بھی نام صحیح نہیں ہوتا ان کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میری ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کائنات میں، آسمان و زمین میں، کنٹین میرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے. کون؟ حضرت ملک الموت. غوث اعظم نے وہ تھیلا چھین لیا. بتائیے کیا ہے یہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہے. جی، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا. جی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہمارا رب ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اس کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر. تمام سفارش اللہ ہی کی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اجازت دے گا تبھی بولے گا نا، سفارش کرے گا. ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا. اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعتیں سب اللہ کی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے. العلوم اربع، جی، نالج ہیز 4 categories، 4 قسمیں ہیں علم کی. العلوم اربع، علم کی 4 قسمیں. کیا؟ علم الحاضر، علم الماضی، علم المستقبل، اور علم ما لم یکن. علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، یہ ایک علم ہے. تو ایک تو ماضی کا علم، جو انسان کا ماضی ہے، پاسٹ ہے اس کا، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. حاضر کا علم ہے اس کے